ذرا تصور کریں اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے ایک معجزہ دیکھ لے، سمندر کو دو حصوں میں بڑھتے دیکھ لے، ایک نبی کو اللہ سے بات کرتے دیکھ لے اور پھر بھی چند ہی دنوں بعد اللہ کو بھول جائے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ شاید ہم کہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں، یہ ہماری بھی کہانی بن سکتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی آیت سمجھیں گے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف معجزہ دیکھ لینا انسان کو ہدایت نہیں دیتا جب تک دل اللہ کی طرف نہ جھکے۔ ڈیئر ویورز، آئیں قرآن سے سیکھتے ہیں اللہ کا فرمان، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ڈیئر ویورز، یہ آیت بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کیے۔ عصا سانپ بن گیا، سمندر راستہ بن گیا، فرعون غرق ہو گیا، یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر پروفٹ موسیٰ چند دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے توریت حاصل کریں۔ اسی دوران سامری نامی ایک شخص نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور لوگوں سے کہا یہی تمہارا معبود ہے۔ افسوس، بہت سے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ ڈیئر ویورز، یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ سوچئے، جن لوگوں نے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت صرف آنکھوں سے نہیں ملتی، ہدایت دل سے ملتی ہے۔ اگر دل اللہ سے جڑا نہ ہو تو انسان سب کچھ دیکھ کر بھی بھٹک سکتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک طالب علم کو دنیا کا بہترین استاد مل جائے، بہترین کتابیں مل جائیں، بہترین کلاس مل جائے، لیکن وہ خود پڑھنے کی نیت ہی نہ کرے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ کتنی ہی نشانیاں دکھا دے، اگر انسان کا دل سچ قبول کرنے کو تیار نہ ہو تو وہ نہیں بدلے گا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اذان کی آواز روز سنائی دیتی ہے، مساجد ہر شہر میں موجود ہیں، اسلامی لیکچر بھی ہزاروں ہیں، پھر بھی کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ معلومات کا نہیں، دل کی کیفیت کا ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، ایک شخص روز قرآن سنتا ہے، لیکن جب کاروبار میں جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے تو وہ کہتا ہے سب یہی کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیتا ہے، اور یہی بنی اسرائیل کی غلطی بھی تھی۔ ڈیئر ویورز، ذرا سوچئے، ہم میں سے کتنے لوگ رمضان میں بہت عبادت کرتے ہیں، نماز، قرآن، تراویح، دعا، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی وہی پرانی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ کسی حد تک بنی اسرائیل کے اس رویے سے مشابہ نہیں کہ مشکل ختم ہوئی اور اللہ کو بھول گئے؟ یہ سوال دوسروں سے پہلے ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ ڈیئر ویورز، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے ہدایت صرف معجزہ دیکھنے سے نہیں ملتی، ہدایت تب ملتی ہے جب انسان اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ ڈیئر ویورز، اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں GPS آپ کے موبائل میں دنیا کا بہترین موجود ہے، وہ صحیح راستہ بھی دکھا رہا ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر غلط راستے پر چل پڑیں تو GPS قصوروار ہوگا؟ نہیں، قصوروار آپ کا ہوگا۔ اسی طرح
JPS قرآن ہماری زندگی کا ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے، چلنا ہمیں خود ہوتا ہے۔ ڈیئر ویورز، ہمیں خود سے 3 سوال پوچھنے چاہیے۔ کیا میں صرف قرآن پڑھتا ہوں یا اس پر عمل بھی کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرتا ہوں یا انہیں معمولی سمجھ کر گزر جاتا ہوں؟ کیا میری عبادت صرف مشکل وقت تک محدود ہے یا خوشحالی میں بھی جاری رہتی ہے؟ ڈیئر ویورز، آج ایک چھوٹا سا عہد کریں، روزانہ صرف ایک آیت پڑھیں یا ہماری ایک ویڈیو دیکھیں جو ہر آیت پر بنی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سمجھیے اور پھر خود سے پوچھیے آج اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے صرف ایک آیت پر بھی عمل شروع کر دیا تو یقین کریں آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ڈیئر ویورز، آج ہم نے سیکھا معجزہ دیکھ لینا ہدایت کی ضمانت نہیں، دل کا اخلاص سب سے ضروری ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کبھی نہ بھولیے۔ ڈیئر ویورز، اگر آج کی اس آیت نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کے دل کو اللہ کی طرف لٹا دے۔ اللہ حافظ۔